السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الصفا والمروة من شعائر الله۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأتموا الحج والعمرة لله۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، ایام الحج کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں ایک بات جو ہم نے ہائی لائٹ کی وہ یہ ہے کہ اس سچی تعلیم کے نتیجے میں ہماری یہ تربیت ہونی چاہیے کہ ان 5 ایام میں ہم نے اکٹھے رہنا ہے، اجتماعیت کا شعور ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کا وہ اعلیٰ اظہار کرنا ہے ہم نے، اور صرف ایک ہستی اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ وہاں پہ اب کوئی نہیں، ان 5 دنوں میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھک کر یہ عہد کرنا ہے: لبیک اللہم لبیک۔ یہ ہم نے نعرہ بلند کر کے یہ اظہار کرنا ہے کہ اب ہم صرف اللہ کے لیے یہاں آئے ہیں اور اس کے سامنے جھک گئے ہیں۔ اب ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ آنے والی زندگی میں یہ اعلیٰ شعور پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اسی کی ماننی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی ریٹ ہم نے اپنی انفرادیت میں بھی قائم کرنی ہے، اپنے معاشرے میں قائم کرنی ہے، اپنے تمام اداروں میں قائم کرنی ہے۔ وہ سیاسی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، عدالتی ہے، کوئی بھی ہمارا سسٹم ہے، سب میں اللہ کی رٹ ہونی چاہیے۔ یہ میرے عزیزو وین، یہ تربیت، یہ شعور، یہ ضروری ہے، تب اس کے نتائج پیدا ہوں گے۔ انفرادیت تو ختم ہو جانی چاہیے۔ انفرادیت کا کوئی تعلق نہیں اس عبادت کے اندر۔ ایک فرد اپنی مرضی کرے، جیسے چاہے وہ عبادت کرے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تمام عبادات کا مقصد اجتماعیت ہے، لیکن حج جو پوری دنیا سے ماشاءاللہ مسلمان تشریف لائے ہیں، وہ اب ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، تو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے سب نے مینا میں جانا ہے، اور وہاں پر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور عصر، مغرب، عشاء، اور پھر رات کو بھی قیام کرنا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے پھر 9 ذی الحجہ آئے گی تو میدان عرفات جانا ہے۔ میدان عرفات جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ، یہ حج کے رکنوں میں سے ہے، یعنی فرض ہیں۔ حج کے کچھ فرائض ہیں، احرام فرض ہے، یوم عرفہ یہ فرض ہے، آگے طواف زیارت آئے گا وہ فرض ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ فرض رہ جائے تو عبادت نامکمل ہوتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو تمام حجاج کرام نے
سورج غروب ہونے سے پہلے قیام کرنا ہے عرفہ کے اندر، میدان عرفات کے اندر۔ میرے عزیزو، جیسے ہم اجتماعیت کی بات کر رہے تھے، اب آپ ذرا توجہ فرمائیے، کوئی شخص خواہ وہ بیماری کیوں نہیں ہے، اس کو بھی عرفات کے میدان میں لانا پڑے گا۔ یہ فرض ہے، اہم ترین رکن ہے۔ یہاں کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ اجتماعیت۔ اور ہم نے وہاں بھی دیکھا، عرفات کے میدان میں بھی، وہاں بھی انفرادیت نظر آئے گی، مسلکوں کے جھگڑے ہیں، ہر شخص وہاں پہ عالم بنا ہوتا ہے، اپنی انفرادی سوچ کو غالب کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا اجتماعی اللہ کا یہ پروگرام، اجتماعی مجلس، اور اس میں ہم اپنی انفرادی اغراض سامنے رکھیں یا انفرادی سوچ سامنے رکھیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہم نے اجتماعی تقاضے وہاں پیدا کرنے ہیں۔ وہاں اسی لیے ایک امام کا خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کا بھی عنوان یہی ہے، اصل میں اس کی روح یہی ہے کہ اے حجاج کرام، جو پوری دنیا سے آج ہم اس جگہ پہ جمع ہیں عرفات کے میدان میں، تو یہ ہمارا شعور غالب ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کے لیے آئے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کچھ اللہ کا ہے۔ میرے عزیزو، یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں زبان سے، ان کا تصور دماغ میں رکھیں، ان کو دل میں اتاریں، اور یہ عہد کریں اللہ سے میدان عرفات میں کہ یا اللہ، ہم اپنے ملک میں اور پھر پوری دنیا میں جو اکٹھے ہوئے ہیں، آج اجتماعیت پیدا کریں گے، اخلاق حسنہ پیدا کریں گے، انسانی اقدار کو غالب کریں گے، اور ہر وہ سسٹم جو انسانیت کی تذلیل کرے، توہین کرے، تحقیر کرے، ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ ہر ظلم کا نظام برداشت نہیں کریں گے۔ یہ شعور ضروری ہے۔ یہ میدان عرفات سن 9 یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ مغرب تک یہاں قیام کرنے ہیں، اور مغرب کی جب اذان ہوگی، یعنی غروب آفتاب ہوگا، تو ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اور یہاں سے نکل کے مزدلفہ کی پہاڑیوں پہ چلے جانا ہے۔ مزدلفہ کی پہاڑیوں پہ رات کو ہم نے وہاں پہنچنا ہے، اور پہنچ کر نماز مغرب اور عشاء دونوں وہاں ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب عرفات کے میدان میں ادا نہیں کریں گے، یہاں پر ہم نے مزدلفہ کی پہاڑیوں پر رات کا قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور یہاں سے کینکریاں بھی ہم نے جمع کرنی ہے، کیونکہ ہم نے شیطانوں کو کینکریاں مارنی ہے، اور مزدلفہ پہاڑیوں پر کینکریاں موجود ہیں، یہاں سے ہی اکٹھی کر کے آپ ایک جگہ پہ رکھ لیں گے۔ آپ نے یہ کینکریاں کتنی لینی ہیں؟ آپ نے اگلے دن 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کینکریاں مارنی ہیں 7، پھر آپ نے 11 اور 12 2 دن تینوں کو ساتھ ساتھ کینکریاں مارنی ہیں۔ تو اس حساب سے کینکریاں کو یہاں سے اکٹھا کر لیں گے۔ رات کا قیام مزدلفہ میں ہے، صبح آپ مزدلفہ میں نماز فجر پڑھیں گے، اور نماز فجر ادا کرتے ہوئے ہم دوبارہ مینا آ جائیں گے، اور مینا آ کر یہاں پر جو شیطان ہے، بڑا شیطان، اس کو ہم نے کینکریاں مارنی ہیں، اور شیطان کو کینکریاں مارنے کے بعد پھر ہم نے قربانی دینی ہے۔
قربانی دینے کے بعد یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، قربانی دینے کے بعد پھر ہم نے سر منڈوانا ہے، حلق یا قصر کرنا ہے، تو اس طریقے سے ہم احرام سے آزاد ہو جائیں گے، احرام ہمارا کھل جائے گا۔ اب یہاں پر کئی انتظامی معاملات ہیں، لیکن میں ایک دو کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم نے مناس پہنچنا ہے مزدلفہ سے، تو تمام حجاج کرام نے آج ہی بڑے شیطان کو کینکریاں مارنی ہیں۔ یقیناً یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، تمام حجاج کینکریاں ماریں گے، تو یہ مشقت والا کام بھی ہے، انتظامی اعتبار سے بھی ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اب تو بہت سہولت ہو چکی ہے، پہلے بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ الحمدللہ اب انتظامات بہتر ہیں، لیکن ہمارے دماغ اور دل کے انتظام بھی بہتر ہونے چاہیے کہ ہم نے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی بلکہ دوسروں کا ساتھ دینا ہے۔ اگر کوئی تکلیف مشقت ہجوم کی وجہ سے آ رہی ہے تو برداشت کرنی ہے، دھکے نہیں دینے بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی عبادت ہو گئی، شیطان کو کینکریاں مارنا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور انتظامی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے شیطان کو کینکریاں مار لی، لیکن قربانی اس دن نہیں ہوگی، اگلے دن ہوگی۔ جو قربانی گورنمنٹ اسکیم کے تحت کرتے ہیں تو گورنمنٹ والوں نے اس کا سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کا باقاعدہ وہ وقت بتاتے ہیں، اور بعض اوقات اس دن قربانی نہیں ہوتی، اگلے دن جا کے ہوتی ہے۔ تو ہم نے جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک حلق یا قصر نہیں کرنا، اس کا انتظار کریں گے جب قربانی ہو جائے۔ اس دن بھی جب قربانی کا وقت جو ہمیں بتایا گیا ہے اس سے 1 گھنٹہ بعد میں ہم حلق اور قصر کروائیں گے، اور اگلا دن اگر آ جاتا ہے تو پھر بھی ہم اس حلق اور قصر قربانی کے بعد کریں گے۔ یہ کون سی تاریخ ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو بنا آئے، وہاں قیام کیا، اور پھر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آئے، وہاں ہم نے قیام کیا۔ مغرب کی اذان جب ہوگی یعنی غروب آفتاب ہوگا تو وہاں سے مزدلفہ کی پہاڑیوں پہ آ گئے۔ اوپن ہم آسمان کے تحت وہاں وہ گزارا کرتے ہیں، کیونکہ ایک رات گزارنی ہے، خیمے نہیں ہوتے وہاں پہ کینکریاں لینی ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے مینا میں آنا ہے۔ 10 ذی الحجہ ہو گئی، اور یہاں آ کر کینکریاں ماریں گے شیطان کو۔ پھر قربانی کا وقت ہے، اس کو دیکھیں گے، قربانی ہوگی، اور پھر حلق اور قصر کریں گے تو احرام سے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام عبادات میں اعلیٰ تقوی پیدا فرمائے، اجتماعیت کا شعور پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔